الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریة فی وجہها صفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة۔ ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں ایک چیز ہم دیکھیں گے جو بہت ہی عام ہوتی ہے، بہت سارے گھروں میں، بہت سارے بچیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، بہت سارے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر کا لگنا اور اس کا اثر چہرے پہ دکھنا۔ اس حدیث میں ایک بہت اہم بات جو نبی نے بتائی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیوی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول ایک بار آئے تو اتفاق سے وہاں ایک بچی بھی تھی اور اس بچی کے چہرے پر کچھ اثر دکھائی دے رہے تھے۔ ہوتا ہے چہرے پر کبھی عام رنگ سے ہٹ جاتا ہے، جو رنگ اس کا ہے، جو کلر اس کا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ ہو جاتا ہے، چاہے وہ دھبے آ جائیں یا کالا پڑ جائے یا تو آپ نے اس کے چہرے پر، حدیث کے الفاظ رأى فی بیتھا جاریۃ، نبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں، آپ گھر میں آئے تو گھر میں دیکھا کہ ایک بچی بھی ہے، ایک لڑکی ہے وہاں، اور فی وجہہا صفعۃ، آپ نے اس کے چہرے پر کچھ اثرات دیکھے، کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو اس کے رنگ سے، جو اس کا نارمل رنگ تھا اسے ہٹا ہوا تھا چہرے پر، کچھ پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ رو بھی رہی تھی، مطلب درد بھی تھا اس میں۔ تو آپ نے فرمایا فقال استرقوا لها، آپ نے کہا کہ اس کو رقیہ کرو، اس کو رقیہ یا تو کرو یا تو جو کرنا جانتا اسے کراؤ، اس کو رقیہ کراؤ۔ فإن بها النظرہ، کیونکہ یہ نظر ہے، آپ نے کہا صحیح بخاری کی روایت کہا فإن بها النظرہ، یہ جو چہرے پہ اثر ہے نا، یہ نظر، یعنی نظر مطلب نظر بد، بری نظر، یہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث ہے، اس میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے، نظر حق ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یہ جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے نظر۔ تو اس حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ انسان جو چیز دیکھتا ہے نا، اور اگر دیکھنے کے وقت اس نے تعجب سے دیکھا اور برکت کی دعا نہیں کیا تو کیا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اور نظر کا اثر عام طور پہ چہرے پر دکھتا ہے۔ بہت سارے آپ لڑکیوں کو دیکھیں گے گھروں میں، یہ اکثر زیادہ عورتوں میں ہوتا ہے، یعنی عورتوں میں، لڑکیوں، بچیوں میں جن کا نکاح بھی نہیں ہوا، اس طرح کے ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے، اور لڑکوں کو بھی ہوتا ہے کہ اچانک چہرے میں تبدیلی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے، دھیرے دھیرے کالا، اور چھائیاں پڑنے لگتی ہے پورا اس طرح سے، اور کبھی کبھی اس پہ دانے دھبے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی چہرے پر اس طرح کے اثرات دکھائی دیں تو ایک تو ٹھیک ہے، ہم علاج بھی کرائیں، اسکن کے ڈاکٹر کو دکھائیں، کیونکہ کبھی کبھی اسکن پرابلم بھی ہوتا ہے، تو ہم دکھائیں ادھر، ایسا نہیں کہ ہم ادھر سے منہ پھیر لیں، دکھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی بتا رہے ہیں، نبی سامنے دیکھ کے لڑکی کے چہرے کو اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو نظر لگی ہے، اور اس کو کیا کرو، نظر لگی ہے تو اس کو رقیہ کراؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے پہ اثرات دکھائی دیتے ہیں، کبھی چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، دھیرے دھیرے پیلا پڑنے لگتا ہے، کبھی کچھ اور چہرے پر۔ تو ہم یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوا کرائیں، اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی رہے کہ نظر کی وجہ سے بھی چہرے میں تبدیلی آتی ہے، بہت سارے بچیوں کے اور بہت سارے بچوں کے، دھیرے دھیرے بہت ساری چیزیں آگے بڑھ جاتی۔ تو اس میں چوکنا رہیں، دھیان دیں، نظر لگ جائے تو فوراً کیا، نبی نے کیا علاج بتایا، اگر نظر لگ جائے تو آپ نے کیا فرمایا، استرقوا بہا، اس کو رقیہ کراؤ، یعنی خود آدمی کرے، ماں باپ کچھ بھی ہو، اس کو رقیہ کریں مطلب قرآن و سنت میں جو ثابت ہے وہی کرنا ہے، یا اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کوئی ایسا شخص جو واقعی شرعی طور پہ رقیہ کر سکتا ہو اس کو رہے، بدعت و خرافات نہ ہو، شرکیات نہ ہو، اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن کی آیتیں پڑھے، اللہ کے اسماء و صفات کے واسطے سے کچھ دعا کرے، یا اس کے ساتھ ساتھ نبی کی حدیثوں میں جو دعائیں آئیں ان کو پڑھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر وہ علاج کرائے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے، اور چوکنا رہنا چاہیے، ہاں، کبھی نظر، کیونکہ نظر بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے،
ابھی میں نے ان کا بیان سنا، کہتے ہیں اکثر مشاکل و اکثر امراض، اکثر بیماریاں اور اکثر انسان کی زندگی میں مشکلیں جو آتی ہیں وہ نظر بد اور حسد کی بنیاد پہ آتی ہیں۔ اکثر مشکلیں اور اکثر امراض جو ہے وہ نظر بد اور یا تو حسد کی بنیاد پہ آتی ہے۔ تو حسد کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے۔ حسد، کوئی آدمی کسی سے حسد کرے، اس لیے تو کہا گیا من شر حاسد اذا حسد، جو دعا سکھائی گئی سورہ فلق میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں کسی اس طرح کا ہو تو ہم اس کو رقیہ کریں۔ رقیہ کرنے میں کیا علاج، کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، قرآن مجید ہر ایک کو معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے اس کے چہرے پر پھونکیے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ پڑھ کے اس کے چہرے پھونکیے، صبح دوپہر شام کئی بار دن میں کیجیے، اور کچھ ٹائم تک کیجیے۔ بچہ ہے مان لیجیے، یا آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجیے اور اس کے چہرے پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہیے۔ سورہ فاتحہ آپ کثرت سے پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے، کوئی گننے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ منٹ تک پڑھتے رہیے، پڑھ پڑھ کے چہرے پھونکیے۔ کبھی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہی 2 صورتیں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار پڑھ پڑھ کے چہرے پر پھونک رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، اس کو انشاءاللہ شفا مل جائے گا۔ تو قرآن کے ذریعہ علاج کرنا چاہیے۔ قرآن جہاں ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت تو ہے ہی، اسی کے ساتھ ساتھ برکت بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ تو یہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی چہرے پر جو اثرات دکھائی دیتے ہیں وہاں بیماری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے بیماری نہ ہو، نظر ہو۔ تو اگر ہم ڈاکٹر سے علاج کرا، کتنے لوگ، کیونکہ ایسے فون آئے میرے پاس کہ مطلب اتنا علاج کرا چکے آج تک وہ چہرے سے جائے نہیں رہے، سارے ڈاکٹر علاج کریں، بڑے بڑے ڈاکٹر۔ تو ادھر بھی دھیان دو بھائی، رقیہ کرو، اور سورہ فاتحہ شفا ہے، پڑھ پڑھ کے پھونکو، اور دن میں کئی بار کرو۔ اور ایسے ہی سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے علاوہ جو بھی صورتیں آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہ ہے کہ کنٹینیو آپ پڑھتے رہیں۔ کچھ لوگ ایسے 1-2 بار پڑھ کے پھونک دیے، ایسا اثر نہیں ہوتا ہے۔ رقیہ کرنے میں آدمی کنٹینیو کچھ دیر تک کرتا رہے، جیسے کوئی پانی گرتا ہے نا دھیرے 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 دھیرے، تو سوراخ ہو جاتا ہے پتھر میں۔ کیوں؟ کنٹینیو، برابر آپ کنٹینیو جب پڑھتے ہیں نا کچھ دیر تک، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کہ آپ جب رقیہ کریں تو کنٹینیو پڑھتے رہیں کچھ دیر تک، سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں، بس سورہ فلق ناس پڑھ رہے ہیں اور آپ پھونکتے رہیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ اور بھی بہت سارے علاج بتائے گا، لیکن یہ ایک آسان طریقہ ہے کرنے کے لیے۔ اور ایک آخری نصیحت یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز ایسی دیکھیں، کسی بچے کو دیکھیں بہت خوبصورت ہے، ہاں گھر میں اپنے بچوں کو دیکھیں یا کسی اور اپنے رشتہ دار میں، تو کم سے کم بارک اللہ بولیں کبھی بھی، کیونکہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، اچھا دکھ رہا ہے، بچی ہے دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ہنر ہوتا ہے، اس کے چہرے میں نکھار آتا ہے۔ ہمارے گھر کی بچیوں تو دھیرے دھیرے بہت سارے حاسدین ہوتے ہیں، آجو باجو میں عورتیں ہوتی ہیں بہت سارے، تو ہم سکھائیں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور صبح و شام کے اذکار پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں صبح و شام کے اذکار پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ مطلب دوسروں کی نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو کم سے کم بارک اللہ بولیں، بارک اللہ بولنا ہی چاہیے، بہت اچھا خوبصورت بارک اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ جو حدیث میں عمل بتایا گیا ہمیں اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔